عشق نبی کی شمع جلائے تو نے صبح و شام بریلی تجھے سلام۔ مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک میرے 200 سال کے بعد میں میرے گھر میں، میرے گھرانے میں، میری آل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام بدیع الدین ہوگا اور وہ خفیف الحاظ ہوگا اور طویل عمر پائے گا اور ساری زندگی یاد الہی میں گزارے گا۔ تو آقا کریم کے فرمان کے مطابق 242 ہجری میں مدار پاک کی پیدائش ہوئی۔ محترم سامعین، آپ حضرات نے رفیق علی شاہ ملنگ کی اس جاہلانہ بکواس کو سماعت کی۔ میں اس جاہل کی جاہلانہ بکواس پر دلائل دینے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ مدار پاک کی شان ان گمراہ مداریوں کی بکواس سے بہت دور ہے۔ مدار پاک ان کی جھوٹی کہانی سے بری ہے۔ ان میں کوئی شک نہیں کہ مدار پاک اللہ کے ایک مقدس ولی اور قطب ہے اور آپ کی شان بہت ہی بلند بالا ہے۔ مدار پاک کو ان گمراہ مداری کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مدار پاک کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک میرے 200 سال کے بعد میرے گھر میں، میرے گھرانے میں، میری آل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام بدیع الدین ہوگا، وہ خفیف الحال ہوگا اور طویل عمر پائے گا۔ کیا حقیقت میں حدیث پاک میں مدار پاک کا ذکر ہے یا یہ حدیث ہی نہیں؟ میں اس پر گفتگو بعد میں کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ ثابت کرتا ہوں کہ مدار پاک کب پیدا ہوئے تھے اور آپ کی عمر شریف کیا ہے، کس ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ مدار پاک سن ہجری 242 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ جتنی بھی معتبر تاریخی کتاب ہے جو 8ویں اور 7ویں صدی سے پہلے لکھی گئی، ان میں کسی بھی کتاب میں مدار پاک کا ذکر نہیں، چاہے وہ کتاب عربی میں ہوں یا فارسی میں، کسی بھی کتاب میں۔ اور امام یافی کی کتاب ہے میرۃ الجنان، وفیۃ العیان، کتاب العلام، تذکرۃ الاولیاء، ملا جامی کی کتاب نفحات الانس، داتا گنج بخش علی حجوری کی کتاب کشف المحجوب، اس کے علاوہ دیگر قدیم کتاب جو تاریخ کی ہے، ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں جو 8ویں اور 7ویں صدی کے بعد جو کتابیں لکھی گئی، ان میں بہت سی کتابوں میں مدار پاک کا ذکر نہیں۔ سب سے پہلی وہ کتاب ہے جس میں مدار پاک کا ذکر ہے، وہ لطائف اشرفی ہے۔ مدار پاک کی عمر شریف کے تعلق سے انوار العارفین میں ہے کہ حضرت بدیع الدین شاہ مدار کی عمر شریف 122 سال کی ہوئی اور آپ کی پیدائش 716 ہجری میں ہوئی۔ تو اس سے بات ثابت ہوئی کہ غوث اعظم کے وصال کے 155 سال بعد پیدا ہوئے۔ اور تاریخ الاولیاء میں جو ہندوستان میں جو کتاب لکھی گئی اس میں ہے کہ آپ جہانگیر اشرف سمنانی کے ہم عصر تھے اور آپ کی وفات 840 ہجری میں ہے، اور قبر شریف مکرپور میں، اور یہی بات محبوب العارفین نامی کتاب میں ہے۔ ان حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مدار پاک کی پیدائش 242 ہجری میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی پیدائش سن ہجری 7 یا 8 میں ہے۔ تو اس سے یہ حدیث موضوع اور باطل ثابت ہوئی، کیونکہ مدار پاک کی پیدائش سن ہجری 2 یا 3 میں نہیں ہے، اور حدیث کو موضوع اور باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ حدیث کتب احادیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں، صرف گمراہ مداری کی کتابوں میں ہے۔ ان مداریوں کو کون سمجھائے گا کہ جھوٹی حدیث کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے لیے کیا وعید ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فمقدہ من النار، جو جان بوجھ کر جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جس کو میں نے نہیں کہا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ محترم سامعین، اس نے جو وہ حدیث پیش کی حضرت مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، یہ کس کتاب میں ہے؟
کسی جامع میں دیکھا، کسی سنن میں، یا جتنے بھی مساند ہیں ان کتب میں دیکھا، جو احادیث کی 50-60 مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے کسی میں وہ تمام مداری مل کے دکھا نہیں سکتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تمام مداریوں نے یہ مل کر کے یہ حدیث گڑھنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ تو تمام گمراہ جو مداری ہیں ان تمام مداری اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں، من کذب علی متعمدا فمقدہ من النار۔ تمام مداری کو توبہ کرنی چاہیے ایسی حدیث بیان کرنے سے جو سیرے سے حدیث ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔